کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace. ویلکم بیک ناظرین. پرنس آف پیس میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کیا جاتا ہے. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر اسحاق خان پاشا بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرما رہے تھے کہ یسوع مسیح نے آخری اور افضل قربانی دے کر جو قربانیاں شریعت کے مطابق موافق گزرانی جاتی تھیں ان کو موقوف کر دیا، کیونکہ وہ عارضی تھیں، وہ وقتی تھیں. وہ انسان کو ایک سال کے لیے اور کچھ وقت کے لیے پاک کرتی تھی، معافی دلاتی تھیں، لیکن یسوع مسیح کی قربانی ابدی خلاصی کا وسیلہ بنی. گفتگو جاری رہے گی. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر پاشا صاحب سے اس حوالے سے مزید جانیں. جی بات صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح ناصری نے افضل قربانی گزران دی. جی بالکل. اس کے بعد جو قربانیوں کا تصور ہے اسپیشلی طور پر کرسچینٹی میں جی جی بالکل ختم ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی اور برے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک برہ ہمارے قربان ہو چکا ہے. بالکل بالکل. جو بے عیب برہ تھا، جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا. ہاللیلویہ. یونا نے یہی تعارف کروایا نا، وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ آمین اٹھا آمین. لیا. واہ اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہی وہ بے عیب برہ ہے بالکل جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل. سو جب ہماری قربانی ہوگی تو ہماری اب معقول عبادت یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے حقیقی طور پر یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے بالکل. جو ہم نے پرانی زندگی گزار دی یسوع سے دوری میں، وہ گزر گیا وقت، واہ. وہ زندگی کے ساتھ شامل نہیں ہوگا. جی جی بالکل. لیکن جو ہے ہاں جی اس کو ہم اس طریقے سے گزرانے بالکل کہ خدا خوش ہو جائے کہ واقعی دیر آئے درست آئے. دیر آئے درست ہے. بالکل. یعنی لیٹ ہی اگر میرا بیٹا میرے پاس آئے تو بھی میں شکر گزار ہوں کہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے مصرف کے باپ کی طرح. بالکل. اس نے پرانی انسانیت کو چھوڑ دیا، بالکل. یہ نیا انسان یہ واپس آ گیا، یہ واپس آ واپس آ گیا. اس طریقے سے جب اس طرح لوٹ آئے گا تو خدا خوش ہوتا ہے. جس طرح مصر بیٹے کے باپ نے جی خوشی کی، اس نے جشن کیا، اس نے ضیافت بلائی، اس نے کہا کہ جی بالکل. تو اس لیے میں چاہوں گا ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں اس طریقے سے پیش کریں کہ آپ کو کوئی دوسری چیزوں کی قربانی پیش نہ کرنی پڑے. واہ واہ واہ. آپ اپنی آپ کو خدا کی حضوری میں لے آئیں. آمین. میں اس بات کے لیے تیار ہوں خدا میں اپنا وقت دیتا ہوں. میں جو بائبل کے لاز ہیں، جو بائبل کی قوانین ہے، اس کی شریعت جو ہے اس کے مطابق میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہی میری معقول عبادت ہے. اور جب آپ ایسی عبادت کریں گے تو ڈیفینیٹلی خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کرے. وہ کہتا ہے کہ میرا آسمان جو اچھی چیزوں کا خزانہ ہے میں تیرے لیے کھول دوں گا جب خدا کی حضوری میں ہم وفاداری کے ساتھ آئیں گے اور اس طریقے سے معقول عبادت کریں گے. لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کریں گے. جی 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 بالکل. آج بہت سے لوگ چرچز میں اس لیے جاتے ہیں کہ پادری صاحب کو جا کر حاضر ہو، جی میں آیا عبادت نہیں جی بادشاہ ویلو میں آیا جی بالکل. وہ عبادت جو ہے وہ خدا کو حضوری میں نہیں ہوئی، وہ خدا کی حضوری میں مقبول ہوئی. وہ تو اپنے انسان کو خوش کر رہے ہیں. آپ جائیں خدا کی حضوری میں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی مناجات کو، اپنی گزارشات کو پیش کریں. خدا آپ کو جانے کہ آپ اس کی حضوری میں آئیں، نہ کہ کوئی انسان جو ہے. بالکل. جیسے وہ ذکر ہے نا کہ تو اپنی کوٹری میں جا اور جا کر پوشیدگی میں دعا، تو مطلب اس سے مراد یہ کہ پرسنلی اب کئی دفعہ ہم دکھاوے کی باتیں کرتے ہیں. ہاں جی. کئی دفعہ ہم دکھاوے کی بات ہے. جیسے داؤد کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پین کے ساتھ ورشپ کر رہا تھا. تو آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر دوسرا تالی بجا رہا ہے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، اگر دوسرا نہیں بجا رہا تو ہم بھی نہیں بجاتے. تو یعنی دیکھ کر ہم کرتے ہیں. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، پاسٹر کو شاید خوش کرنا چاہتے ہیں، یا کئی لوگ رسمی بھی ہیں پاسٹر. ہاں جی. کہ سنڈے کرسچن جسے ہم کہتے ہیں کہ صرف اتوار کو انہوں نے چرچ جانا ہے اور عبادت کرنی ہے فیملیز میں، تو اس کے بعد عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، روزمرہ زندگی میں ان کی پریکٹس نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز، بلکہ ایک بھی ایسا پل نہیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جو اس کی حضوری کے بغیر ہم گزاریں. بھائی صاحب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے جی کہ جس چرچ میں خدمت کر رہا ہوں، یہ میرے پاس جو چرچ ہے یہ تقریباً 40 سال سے پرانا چرچ ہے. بالکل. اور قدیم ایون کہ میں اس ایریے میں آنے سے پہلے سے آپ جانتے ہیں. ہاں جی بالکل. یہاں پر ایک روٹین ہے جی کہ جس طرح ہم تازی خوراک کھاتے ہیں ہر روز، روٹی چاول جو بھی ہے ہمارے بدن کے لیے، ہاں جی ہمارے چرچ کے لوگ جو ہیں وہ
جو ہے وہ روحانی خوراک بھی ہر روز نہیں لیتے ہیں. واہ, یہ نہیں کہ صبح پرانا کی عبادت ہوتی ہے, رات بھی عبادت ہوتی ہے. واہ, اچھا, یہ نہیں کہ ہم یعنی ٹوائس اے ڈے, مطلب جو آپ روزانہ عبادت کرتے ہیں. ہاں جی, روزانہ عبادت کرتے ہیں. زبردست. اور شام کی عبادت میں لوگ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار ہدیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. واہ, شاید یہ نہ روزانہ کی بنیاد پر. ہاں جی, روزانہ کی بنیاد. پریز گاڈ, ونڈرفل ونڈرفل. واہ. سو جس طرح ہم تازہ خوراک کھاتے ہیں اپنے بدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے, اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے, روحانی طور پر بھی ضرورت ہے کہ ہم اس خوراک کو ہر روز لیں جو روحانی ہے ہماری, یعنی خدا کا کلام ہے, ہماری ورشپ ہے, ہماری عبادت ہے, خدا کی حضوری میں جھکے ہم عبادت کریں, نہ کہ صرف ہفتے کے بعد جا کر سنڈے کے سنڈے جا کر وہ بھی پادری صاحب کے اوپر احسان کر دیا, یا کسی کے ساتھ میں تیرے کہنے پہ آ گیا ورنہ میرے کو ٹائم نہیں سی. جیسے سردیس کی کلیسیا کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے تھے, لیکن اس نے کہا تو ہے مردہ. تو آج بہت سارے لوگ ہیں, ہاں جی, تو جس طرح بھائی صاحب جسمانی مردے جسمانی جنگیں نہیں لڑ سکتے, اسی طرح روحانی مردے روحانی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے, کیونکہ یہ روحانی طور پر لڑی جاتی ہے, تو اس لیے روحانی طور پر زندہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں جسمانی خوراک کی ضرورت ہے, تو روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے. میڈیکل کے خیال کے مطابق 3 گھنٹے بعد تندرست آدمی کو بھوک لگنی چاہیے. تو اب کئی لوگ روحانی طور پر 1 سال بعد چرچ جاتے ہیں, یعنی اگر کرسمس آیا یا عید قیامت المسیح کے موقع پر وہ چلے گئے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں بھوک نہیں لگتی, تو وہ روحانی طور پر مردہ ہیں, ڈیڈ ہیں وہ. تو ہمیں زندگی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ پاشا نے بہت اچھی باتیں کی. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم جناب پاسٹر سہیل بٹی صاحب سے اس ٹاپک پر مزید جانیں. جی پاد صاحب. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں. میں جب پہلی سیڑھی چڑھا تھا, گیٹ کے اندر آیا تھا, تو میری بلیسنگ شروع ہو گئی تھی اس بلڈنگ میں آنے سے. تو میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں. میں سارا دیکھ کر جیسے میں اوپر آتا گیا ہوں, سٹیپس لیتا گیا ہوں, تو میرا دل, پھر میں نے آپ کے اسٹوڈیو میں وزٹ کیا تو میں نے ساری بلیسنگ دیکھ کے مجھے خدا نے بہت زیادہ بلیس کیا ہے. اور آپ کے لیے, آپ کی خدمت کے تعلق سے میرا دل, آپ کی منسٹری سے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. تو ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. لکھا ہے پھر وہاں دیکھا تھا کہ ہم نے بیٹے کا ہم شکل بننا ہے. جی بالکل, آپ نے وہ شروع میں یہ بات کہی تھی, لیکن اس سے آگے تھوڑا سا بڑھیں گے. لکھا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا, ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی, اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا. جی. تو ہم بیٹے کے تعلق سے ہے کہ ہم نے کس طرح سے بیٹے کا ہم شکل بننا ہے. لیکن وہ کیسے بن سکتے ہیں, ہم شکل کیسے بن سکتے ہیں؟ لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, بلکہ عقل نئی ہو جانے سے. یعنی ہم شکل کیسے بن سکتے ہیں؟ عقل نئی ہو جانے سے. اگر پرانی عقل ہے تو پھر پرانے کام کریں گے, ہم اس کے ہم شکل نہیں بن سکتے. لیکن نئی عقل کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پرانی عقل کو دیکھیں گے کہ کون سی عقل ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اگر اسی حالت میں ہے, اسی سٹیج میں ہے, تو اب تک ہم پرانی عقل میں ہیں. تھوڑا سا ہم پیچھے جا کے دیکھیں گے یہ پرانی عقل جو ہے, اس کی جو بات ہے وہ کیا ہو رہی ہے, کہ پرانی عقل ایکچولی ہے کیا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 5ویں اور 6 آیت پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. بہت اچھا ریفرنس. ٹھیک ہے جی. تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس نے بھی کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں, اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. اچھا, وہ کہتا ہے کہ عقل بخشنے کے لیے کیا ہے؟ خوب ہے. اب عقل تو آ گئی ہے, لیکن عقل کے بعد حاصل کیا ہوا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ننگے ہیں. تو اگر وہی عقل اب تک کسی بھی انسان کی زندگی میں ہے, عقل نہیں ہو جانے سے, اگر عقل اب تک وہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسی قربانی نہیں ہے, نہ وہ زندہ ہے, نہ وہ پاک ہے, نہ وہ خدا کو پسندیدہ ہے. یعنی اگر اس طرح سے ہم نے ہونا ہے, تو پہلی بات کیا ہے؟ اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا, یا اس جہان کے ہم شکل نہیں رہنا. جی. ٹھیک ہے جی. عقل نہیں ہو جانے سے
اگر عقل نئی ہو گئی ہے تو اگر ہم پرانی حالت میں نہیں ہیں، جو ریفرنس میں نے ابھی پڑھا ہے، اگر اس حالت میں نہیں ہیں تو وہ تو پرانی عقل تھی، لکھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانا، وہ پرانی عقل تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نئی عقل کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ مقدس کلام میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت پڑھیں گے۔ 5واں باب اور اس کی 17 آیت کی یہ عقل نئی کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، ہوگا یا تھا کی بات نہیں ہے، یہ پریزنٹ سینٹینس ہے۔ اب میں پہلے کس قدر خدا کا سورما تھا، میں بہت سی روحیں جیت رہا تھا، میں بڑے بڑے کام کر رہا تھا، وہ بات وہ ماضی کا حصہ ہے، میں ہوں گا کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ فیوچر۔ اب جو مسیح یسوع میں ہے، اب کی بات کی گئی ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے جی۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ پرانی چیزیں کتنی جاتی رہیں؟ ساری کی ساری چیز۔ یہ کس کو کوڈ کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو کوڈ کر رہا ہے، آپ کو، بالکل اپنی مثال دے رہا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ جب پرانی چیزیں ساری جاتی رہیں تو پرانی عقل بھی پھر جاتی رہی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، کیونکہ ہم نئے مخلوق بن گئے۔ بالکل جی۔ جب ساری چیزیں پرانی ساری چیزیں جاتی رہیں، اس کا مطلب ہے پرانی عقل بھی جاتی رہی، پرانی سوچیں بھی جاتی رہی، اور پرانے خیالات بھی جاتے، وہ مردگی کی جو حالت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ بدن کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا، پاک ہو گیا، اور خدا کو پسندیدہ ہو گیا۔ عقل نئی ہو جانے سے کہتا ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ دیکھو وہ نئی ہو، کس کو دکھا رہا ہے؟ اپنے آپ۔ آج ہمیں دکھانا ہے اپنے آپ کو دکھانا، ہمیں یسوع کو سنانا ہے، بالکل، لیکن لوگ دیکھیں گے، ہم ہمارے اندر دیکھیں گے۔ بالکل، موسٹلی پلپٹ سے کھڑا ہوا خادم جو ہے نا، وہ یسوع کو سناتے ہیں۔ وہ سنانے سے یہ ہے کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے کلام کو، اس کی فیملی کی لائف جو ہے یا لائف سٹائل جو ہے، جو زندگی ہے، کلام میں ڈلی ہوئی نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پیش کر رہے ہیں، یہ تو اس کے گھرانے تضاد ہے، کولوفیل میں تضاد ہے ان کے۔ تو ہمیں یسوع کو سنانا نہیں ہے، یسوع کو دکھانا، یہی وہ کہہ رہا ہے۔ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ تو ایک مثال، نمونہ بنا ہوا ہے، وہ نمونہ اپنا پیش کر رہا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ، مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کی کامل زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ قربانی کے وسیلہ سے ہمارا اس کے ساتھ ملاپ ہوا، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے، ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی جگہ پر مقرر کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری روٹین لائف کیا ہے؟ کیا ہم زندہ ہیں؟ کیا پرانی عقل میں چل رہے ہیں یا نئی عقل میں چل رہے ہیں؟ بہت اچھا، زبردست۔ اگر ہم نئی عقل میں چلیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نئے مخلوق ہیں۔ آمین۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ پاسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ چند ایک باتیں نہیں بلکہ سب چیزیں نئی ہوگی، اور جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ یہی مقصد تھا یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا، کہ وہ نیا مخلوق ہمیں بنائے، نیو کریشن۔ بالکل اسی طرح جیسے سکے کو آپ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہتھوڑا چلاتے ہیں تو جو پکچر اس سکے کے اوپر بنی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے پہلے آدم کی شکل خراب ہو گئی، اور اب جب یسوع مسیح میں ہم نئے مخلوق بنتے ہیں تو ہمیں ایک نئی شکل ملتی ہے، اور اسی کے بارے میں پاس صاحب فرما رہے تھے کہ ہم بیٹے کی ہم شکل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ہے خدا کے کلام میں سے، سیکھا ان چیزوں کو کہ ہمیں عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت، اپنا گیٹ اپ، اپنا طور طریقہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ آج بھی پرانے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم نئے مخلوق ہیں، نئے طور پر چلیں، روشنی میں چلیں، نور میں چلیں، دن میں چلیں۔ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جی بھائی صاحب، بڑی اچھی بات صاحب نے گفتگو کی۔ جی، پولس رسول بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں ان پرانے لوگوں جیسا نہیں ہونا۔ جی بالکل بالکل۔ جب ہم الگ ہو گئے ہیں دوسرے لوگوں سے، جی جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، رائٹ، وہ ایک بڑی بھیڑ سے الگ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں ہم سے۔ جی جی جی، یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم الگ ہیں اور ہم چنے ہوئے ہیں، اور ہم اس جہاں کے ہم شکل نہیں ہیں۔
اس جہاں سے ہم شکل سے مراد یہ دنیا کی جو دنیا نے آج روپ دھارا ہوا ہے، بالکل بالکل بالکل، ہمیں اس سے ہٹ کر اپنے کاموں کے سبب سے، اپنے کردار کے سبب سے، اپنی گفتار کے سبب سے ہمیں اپنے آپ کو دوسرے سے الگ کر کے پیش کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم دنیا کی ہم شکل نہیں ہیں، آمین آمین، بلکہ جو ذمہ داری یسوع مسیح نے ہمیں سونپی ہے، ہم اس کے فالوور ہیں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو جب ہمارا مزاج ایسا ہوگا تو تب لوگ جانیں گے، ادروائز باتوں سے نہیں جانیں گے۔ آمین، تھینک یو پاسٹر پاشا۔ ناظرین، آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ کی کوئی ضرورت ہے، روحانی طور پر ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے آپ گناہ میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نئے مخلوق اور اس کی ہم شکل بنانا چاہتا ہے، تو آئیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر آپ بدنی طور پر بیمار ہیں، آپ کی فائنینشیل کوئی ضرورت ہے، مالی طور پر آپ کی کوئی ضرورت ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے، بچوں کے لیے پرابلمز ہیں، ایجوکیشنل ایشوز ہیں، آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ متفق اور مل کر دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیرے تینوں خادم مل کر Yes, Lord. شکر گزاری کرتے ہیں کلام کی سچائیوں کے لیے، شہادتوں کے لیے، Yes, Lord. تیرے قول، تیرے فرمودات جن میں قدرت ہے، Yes. تیرا کلام اثر دکھاتا ہے جس بھی روپ میں آتا ہے۔ Yes, خداوند، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں، Yes, Lord. اور ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو آج دعا میں ہمارے ساتھ متفق ہیں، Yes, Lord. جو اس ایمان کے ساتھ متفق ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جتنے بیمار ہیں وہ شفا پا جائیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پر پیس آ جائے، پیس آ جائے، خدا کا اطمینان مل جائے، گھروں سے غربت اور بیماری چلی جائے، بے روزگاری چلی جائے، قرض کی لعنت چلی جائے، ہر طرح کی بیماریاں لا علاج امراض چلی جائیں، اور دعا کرتے ہیں لوگ شفا پائیں، برکت پائیں، بحال ہوں خدا، اور لوگوں کو روحانی طور پر مضبوط کر۔ آج کی گفتگو، آج کا کلام زندگیوں میں برکت اور پھل کا باعث ہو، Amen. تو جلال پائے۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے ناظرین کے لیے، ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر ہو، ایک ایک کو برکت دینا یسوع کے پاک نام میں، آمین۔ آمین۔ آخر میں شکر گزار ہوں جناب پاسٹر سہیل بٹی صاحب، Thank you. God bless you, آپ تشریف لائے، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی طرح اپنے پیارے بھائی اسحاق خان پاشا، Thank you very ایسا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن۔ Prince of Peace, Prince of Peace.